اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو نوری مخلوق سے سجدہ بھی کروایا، اپنے ہاتھوں سے انہیں بنایا، فرشتوں نے بھی ان کو بنایا، پھر اپنی روح ان میں پھونکی۔ ایک عظیم انسان وجود میں آ رہا ہے، اور جب کوئی عظیم انسان آئے گا تو کسی عظیم کام کے لیے آئے گا، اشرف بنایا گیا مخلوقات سے۔ تو عظیم کام کیا تھا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا تعارف، لا الہ الا اللہ۔ یہ کام آدم علیہ السلام کے ذمے کیا گیا، اور یہ جب وہ حق کے لیے آئے، حق کو پیش کرنے کے لیے آئے، حق کی تبلیغ کے لیے آئے، تو اسی وقت ایک جن جو فرشتوں میں بیٹھتا تھا، جس کو اب شیطان کہتے ہیں، اس نے اس سجدہ فضیلت جو آدم علیہ السلام کو کیا گیا اس سے انکار کر دیا۔ تو اسی وقت باطل بھی وجود میں آ گیا۔ اب یہ حق و باطل کی جو جنگ ہے یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکی۔ ایک طرف اہل حق آتے گئے، مقابلے میں اہل باطل تھے۔ نوح علیہ السلام حق پر، بیٹا بھی باطل پر، ابراہیم علیہ السلام حق پر، نمرود باطل پر، موسیٰ علیہ السلام حق پر، فرعون باطل پر۔ یہ حق و باطل کی ایک جنگ شروع سے ہی شروع ہو چکی۔ پھر اس کے بعد قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے اور باطل کو شکست ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ شفا ہے، لیکن مومنین کے لیے، زیادتی کرنے والے ظالموں کے لیے شفا نہیں ہے، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں کہا گیا، لا تلبسوا الحق بالباطل، کہ حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا، یعنی جھوٹ اور سچ کو گڑمڑ نہ کرنا، آب حیات میں زہر نہ گھولنا۔ لیکن کام ہوتا رہا، کام کرنے والے کام کرتے رہے، اور پھر
قرآن پاک نے جو فضیلت دی تھی آدم علیہ السلام کو، مقصد بہت بڑا تھا، وہ تمام انبیاء کرام لا الہ الا اللہ کا مقصد لے کر آج۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی۔ اس کے بعد حدیث میں موجود ہے کہ آپ کے نواسے جو تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے 2 پھول ہیں، اور پھر سجدے میں اپنے کاندھے پہ بٹھاتے رہے۔ صحابہ کرام نے بھی ان کی تعریف کی، ابو بکر صدیق نے بھی، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ سواری کیسی؟ تو جواب ملا کہ سوار کیسا ہے؟ تو ان احادیث سے، ان ساری چیزوں سے ایک بات تو واضح ہو رہی ہے کہ حق پر کون ہے۔ میں کسی دوسرے معاملے میں نہیں جا رہا، میں تو کہہ رہا ہوں حق و باطل کی ایک جنگ شروع تھی، شروع ہے اور شروع رہے گی ہمیشہ تک۔ تو وہ اس میں جو سب سے بڑا کریکٹر یا کردار تھا اس حق و باطل کی جنگ میں، وہ حسین علیہ السلام تھے۔ اب اگر حضور کی احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین کے مقام کو سمجھا جائے تو پھر یہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی کہ ان کے مقابل اہل باطل تھے۔ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ آسانی سے ہی سمجھ میں آ جائے۔ لہذا جب 2 گروہ مقابل میں آتے ہیں، ایک اہل حق دوسرا اہل باطل، تو پھر ہمارا فرض ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، کہ ہم حق بیان کریں، حق کی حمایت کریں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں گروپوں میں کھڑے ہوں، ادھر بھی اور ادھر بھی، یہ منافقت ہے۔ یا اہل حق کے ساتھ کھڑے ہوں یا اہل باطل کے ساتھ، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن منافقت بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سارا احادیث اور قرآن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اپنا میرا کوئی تجزیہ نہیں ہے، نہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے چونکہ یہ محرم ہے، بات ہونی تھی، میں نے بات کر دی۔ مخالفوں کو میں نام نہیں لیا کرتا، چونکہ جس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے نام اسی کا لیا جاتا ہے۔ لہذا آخر میں میرے کچھ شعر ہیں، سن لیں۔ ہیں حسین ابن علی ایک جرتوں کی داستان، جس میں نازک میں اصول و عزم کا کوہ گراں، جس میں نازک میں اصول و عزم کا کوہ گراں، استقامت کا فلک سچائی کا خورشید ہے۔ استقامت کا فلک سچائی کا خورشید ہے، شام باطل کے لیے ہر دور میں تردید ہے۔ اور پھر مجھے بڑی فرمائش کی جاتی ہے، 4-5 سال پہلے 2 شعر کہتے، میں آخر میں کہہ دیتا ہوں کہ جو تعارف کرایا تھا امام حسین نے، وہ حجت اتمام تھی، کہ یہ نہ سمجھنا کہ کل کو میں نے یہ نہیں بتایا تھا میں کون ہوں۔
تو آپ نے فرمایا نواسہ رسول ہوں، اثاثہ بطول ہوں، تم جانتے ہو دشمنوں میں کس چمن کا پھول ہوں، تم موت کا پیام ہو میں زندگی کا نام ہوں، تم وقت کے غلام ہو میں وقت کا امام ہوں۔ میں اپنے آپ کو آپ سب کو اللہ کے حفظ و امان میں پیش کرتا ہوں۔